میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میری آنکھیں ہیں، آنکھوں میں پانی یعنی آنسو آتے، اچھی بات ہے، کیوں گھبراتے ہو؟ نماز کے بعد بند ہو جاتے ہیں، آنسو تو نعمت ہے۔ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے کہ وَأَنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، اللہ مجھے وہ آنکھ نہ دینا جو آنسو نہ بہائے۔ دین اسلام میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، حج ایک ہے۔ رضی اللہ کا کیا معنی؟ صاف ظاہر ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ہو گیا، راضیہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی کہ ہوگا۔ غصہ اگر آئے تو علاج یہ ہے کہ آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، یا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں، حضور پہ درود پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی سوچا کریں بھی اگر میں اس پہ غصہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے پکڑ لیا پھر کیا ہوگا؟ عورت خاوند کو طلاق دے سکتی ہے، شکر کرو کہ نہیں دے سکتی۔ اگر عورت طلاق دیتی نا سارے خاوند یتیموں کی طرح بیچارے پھر رہے ہوتے۔ بیت اللہ کو قرب قیامت کے وقت اٹھا نہیں لیا جائے گا، نہ بیت المقدس کہیں نہیں لے جائیں گے، یہیں ختم ہو جائے گا اور قیامت آ جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جائیں تو صلاۃ و سلام، اور دور سے گزریں تو درود شریف۔ کچھ لوگ خلافت کے قائل ہیں، اسلام میں نظام خلافت کا ہے، اللہ نے سب سے پہلے آدم کو خلیفہ بنایا، پھر ہر پیغمبر کا خلیفہ آیا، حضور کے خلفاء آئے، تو اصل نظام اسلام میں تو خلافت کا ہے، نہ اس میں آپ کی پارلیمنٹیرین حکومت ہے، نہ صدارتی ہے، نہ جمہوریت ہے، یہ تو بعد کے انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ ملتزم پہ سینے لگانے کا معنی ہے کہ اللہ سے کوئی معانقہ نہیں کر سکتا، دیکھ ہی نہیں سکتا، معانقہ کیا ہوگا؟ معنی یہ ہے کہ گویا تم اللہ کے گھر سے لگے ہوئے ہو، جیسے حجر اسود پہ ہاتھ لگانا جو ہے گویا تجدید عہد ہے، اور گویا کہ ہم اپنے اس عہد ارسطو بکم تجدید کر رہے ہیں۔ گردن کا مسح جو ہے وہ بھی صرف احناف کے نزدیک سنت ہے اور کسی امام کے نزدیک نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کیا گردن تھوڑی سر کی اس میں شامل ہے یا خارج ہے، یہ اختلاف ہے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ کہتی ہے جو کہ شامل ہے تو یہ پھر مسئلے سے رہ نہ جائے۔ جوتے الٹے ہیں سیدھا کرے کیونکہ گناہ ہے کوئی نہیں، کبھی الٹے ہو جاتے ہیں کبھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو وہ اپنے آپ کو الٹے سے سیدھا کرو، جوتے کا فکر نہ کرو، وہ الٹا ہو یا سیدھا گاڑی چل جائے گی۔ قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ لا تقولوا الف لام میم حرف، یہ نہ کہنا کہ بلکہ الف حرف لام حرف میم حرف، تو 30 نیکیاں ملیں گی اور 30 گناہ دھل جائیں گے۔ حضرت بلال حرم میں کہاں کھڑے ہوتے تھے؟ میں اس وقت تھا نہیں ورنہ میں نقشہ بنا لیتا۔ اللہ کے بندے نہ وہ حرم رہا، وہ نہ نشان رہے، نہ وہ پہاڑ رہے، میں کہاں سے جگہ ڈھونڈ کے لے آؤں؟ کیا کرو گے؟ اچھا چلو پتہ لگی، میں کہتا ہوں یہاں کھڑے ہوتے تھے، پھر کیا کرو گے؟ بس بیٹھے بیٹھے دماغ خراب ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ 10 ریال مجھے ملے ہیں راستے میں، اگر مالک کا پتہ نہیں ہے تو غریبوں کو دے دو۔ اگر جماعت میں دیر ہو رہی تھی، میں کبوتر چوک میں تھا، امام کعبہ کی آواز پہنچ رہی، آواز تو پاکستان میں بھی پہنچ جاتی ہے ٹی وی کے ذریعے، اگر صفحے ملی ہوئی تھی تو ٹھیک ہے، اور نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھو۔ حضرت معاویہ نے یزید کو حکومت کیوں دی؟
حضرت داؤد نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان کو حکومت کیوں دی؟ اس کا جواب تب تو اس کا میں دوں گا۔ اگر بیٹے کو دینا گناہ ہے تو وہ بھی تو پیغمبر بیٹے کو دے رہا ہے۔